والسلام على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعا امام زمان اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں بس گزارش ہوگی انتظامیہ سے بھی منتظمین سے کہ اگر ہمیں 1:30 بجے اگر ممبر دیا جائے کیونکہ تھکاوٹ ہوتی ہے مسلسل 3 مجالس پڑھ کے آپ کی آخری مجلس ہوتی ہے تاکہ ٹائم پہ ہم بھی پڑھیں اور ٹائم پہ مجلس کا اختتام بھی ہو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تشیع شیعہ ایک فرقے کا نام نہیں بلکہ تشیع ایک
نیٹ ورک کا نام ہے، اور یہ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا آپ کو اس چیز کا احساس بھی ہوگا۔ بالاخص 12 دن کی جنگ میں بہت کچھ دشمن کے سامنے، دنیا کے سامنے آیا ہوا کہ مسلمان تو بہت ہیں دنیا میں۔ آج آپ یہ کہیں کہ نمازیوں کی کمی ہے، کمی نہیں، حاجیوں کی کمی ہے، کمی نہیں، عمرے کرنے والوں کی کمی ہے، روزے رکھنے والوں کی کمی ہے، عابدوں کی کمی ہے، نہیں میرے عزیز۔ سوال یہ ہے کہ آج جنگ فکر ہے۔ اب ایک فکر باطل پہ اگر 10 ملک مسلمان کے جمع ہو جائیں، 20 ملک ویسٹرن کنٹریز کے جمع ہو جائیں، وہ فکر پہ جمع ہوئے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ آپ ایک ملک بناتے ہیں پاکستان، اب سوال ہے کہ پاکستان میں فکر کون سی چلے گی؟ آپ نے ایک پلاٹ لیا کہ یا مسلمان رہیں گے، دوسرا پلاٹ لیا یا ہندو رہیں گے، لیکن سوال ہے کہ جس پلاٹ پہ مسلمان رہیں گے ان کی فکر بھی مسلم والی ہوگی کہ نہیں؟ اس پلاٹ پہ اگر ہندو رہیں گے تو فکر ہندو والی ہوگی کہ نہیں؟ ایک فلم مسلمان بناتا ہے، ایک فلم ہندو بناتا ہے، تو مسلمان جب فلم بنائے گا تو اس میں فکر مسلم ہوگی کہ نہیں؟ فکر مسلم کیا ہے؟ قائد اعظم نے کہا کہ ہمارا کلچر الگ ہے۔ کلچر کہاں سے نکلتا ہے؟ فکر کہاں سے نکلتی ہے؟ آپ جس عقیدے کو مانتے ہو، جس مذہب کو مانتے ہو، وہ چیز آپ کے وجود کے اندر، آپ کے کلچر کے اندر جڑی ہوتی ہے۔ مسلمان ہے تو حجاب کرے گا، مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا، مسلمان ہے تو قربانی کرے گا۔ اب قربانی میں جو جانور اسلام نے اجازت دی سب کی کرے گا، بھینس بھی کاٹے گا، گائے بھی کاٹے گا۔ مد مقابل ایک اور فکر ہے جسے ہندو بولا جاتا ہے۔ اب وہ گائے کو اپنی ماتا مانتے ہیں اور آپ اس کی ماتا کے گلا کاٹ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ سماج میں دو لوگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہی کنفلکٹ جو پاکستان میں ہے، یہ جناب شیعہ ہے، یہ جناب سنی ہے، سامنے کسی گھر کا ہے، مثلا وہ وہابی ہے، آپ امام حسین کے ماننے والے، امیر المومنین کے ماننے والے، جناب سیدہ کے ماننے والے، اور مکتب کی بنیاد تولا تبرہ، تولا مطلب اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی ولایت، اہل بیت کے فضائل، تبرہ کا مطلب اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری۔ لیکن سامنے والا جس گھر میں رہتا ہے وہ ان دشمنوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ اس کی گائے کا گلا کاٹا جائے، تو ماتا کا گلا کٹے گا تو ہندو تو لڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ اس کے بزرگ کو بلا بلا کہو گے تو وہ کیا ہوگا؟ لڑے گا۔ تبھی سوسائٹیز بننا شروع ہو گئیں کہ جناب یہ نور رضویہ ہے، یہ اولڈ رضویہ ہے، یہ عباس ٹاؤن ہے، یہ گلستان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تاکہ اپنی سوسائٹی میں ہوگا، جو بولے گا اگلے کو برا بھی نہیں لگے گا۔ لیکن یہاں پہ امام بارگاہ بنائیے کسی وہابی محلے کے اندر، تو وہاں پہ ڈیلی جھگڑا ہوگا، ڈیلی لڑائی ہوگی، اگر وہ گفتگو ہو جو ان کو تکلیف دے۔ اب ہندو کے سامنے بکری کاٹو تو مسئلہ نہیں، لیکن گائے کاٹو گے تو مسئلہ ہوگا۔ تو اگر رہبر نے کہا کہ کاٹنا تو تم نے ویسے ہی ہے، تو جانور بدل دو، گفتگو تو کرو لیکن طرز گفتگو بدل دو تاکہ سامنے والے کو برا نہ لگے۔ یہ نہیں کہ نسلوں کو نہ بتاؤ کہ دشمن اہل بیت کون ہے، لیکن جو تمہاری گفتگو کا طریقہ ہو وہ بدلنا چاہیے۔ کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بلا نہ کہو، کیونکہ وہ اس کا عقیدہ ہے، وہ اس کے کانشیس میں وہ چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ نیٹ ورک آف اہل بیت کا مطلب کہ تم نے ایک سماج بنانا، ایک سوسائٹی بنانی ہے، اس سماج کے اندر افراد رہتے ہیں، ان کی سوچیں رہتی ہیں۔ تو آج جو جنگ ہے وہ جنگ افکار ہے۔ اب میں نے ایک سوسائٹی بنائی، بھائی یہاں پہ مثلا مسلمان رہیں گے، دوسری سوسائٹی میں ہندو رہیں گے۔ مسلمان اگر اپنی سوسائٹی میں رہے گا تو اس کی افکار اور فکر کیا ہوگی؟ فکر مسلم ہوگی، وہ فکر ہندو ہوگی۔ اب ہندو کلچر میں ڈانس از دا پارٹ آف ورشپ، ڈانس ان کی عبادت کا حصہ ہے۔ جس طرح صوفیہ ناچتے ہیں تو وہ ایک ان کا طریق ہے۔
ڈھول لگانا، رقص کرنا، اللہ اللہ کرنا، وہ ان کی عبادت کا حصہ ہے، وہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے کلچر میں ڈانس ہے، موسیقی، میوزک، یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ پھر آپ صوفیوں کے یہاں ہیں، وہاں بھی میوزک، وہ اللہ کے گیت گاتے ہیں اور وہ میوزک پہ گاتے ہیں، ان کے یہاں بھی رقص پایا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں وہ بھی چیز پائی جاتی ہے۔ تبھی آپ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں گے، اس میں ڈانس وانس نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ مثلا جو کرسچن ہیں وہ ڈانس کو برا مانتے ہیں، وہ بھی کلبز میں جاتے ہیں، ناچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی فلم میں نظر نہیں آتا، کیونکہ بیک گراؤنڈ کرسچینٹی کا بیک گراؤنڈ ہے۔ کرسچینٹی میں، مسیحیت میں ڈانس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے آج بے دین ہو گئے تو وہ ہر کام کر رہے ہیں، لیکن ہندو مکتب میں، ہندو مذہب میں، کیونکہ ڈانس ان کے کلچر کا حصہ ہے، لہٰذا ان کے ہر مووی میں آپ کو ڈانس نظر آتا ہے۔ مطلب آپ یہ تصور کر ہی نہیں سکتے کہ انڈیا کی مووی اور گانا نہ ہو، لیکن ہالی ووڈ کی کئی فلمیں آپ اٹھا لیں گے، اس میں گانا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کے کلچر کا حصہ ہے۔ اب یہ بے وقوف مسلمان جس نے مثلا ملک بنایا پاکستان کے نام سے، کہ بھائی تم نے بنایا کیوں؟ تاکہ مسلم کلچر ہو۔ اب مسلم بنے اور فلم بناؤ، کاپی کس کو کر رہا ہے؟ اسی انڈیا کو کاپی کر رہا ہے۔ بھائی جب تم نے کاپی ہی کرنی تھی تو تم پھر یہاں کیوں آئے؟ اس سے اچھا تھا کہ تم وہیں باقی رہتے۔ مسلم سوسائٹی کا مطلب ہے کہ مسلم کلچر، مسلم سوسائٹی کا مطلب ہے مسلمانوں کے اقدار، مسلم سوسائٹی کا مطلب ہے اگر اسلام میں حیا ہے تو تمہارے ڈرامے میں، تمہاری اسٹوری میں حیا ہونا چاہیے۔ اسلام میں اگر غیرت ہے تو تمہاری اسٹوری میں، تمہارے ڈرامے میں غیرت ہونی چاہیے۔ وہی غیرت جو آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے، وہی حیا جو آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے۔ اب یہ تعلیمات مکتب سے نکلتی ہیں۔ اب سوسائٹیز آپ لاکھ بناؤ، لیکن فکر اگر ان کے ساتھ مل گئی تو ان کو مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ آپ 10 مسلمانوں کے ملک بناؤ، کہ تم 20 بنا دو، تم 40 بنا دو، لیکن ہم تجھے فکر اسلام پہ چلنے نہیں دیں گے۔ فکر جو ہوگی وہ فکر باطل ہوگی۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کس پہ رکھتے ہیں؟ طاغوت کی فکر پہ رکھتے ہیں۔ اتنا ظلم کربلا میں کیوں کیا گیا؟ امام حسین سے دشمنی تھی، لاشیں پامال کیوں کیے گئے؟ مولا حسین دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ مار دیتے ہو، بات ختم، دشمن دنیا سے چلا گیا، پھر اس کی بچیوں کو اسیر کیوں بنایا؟ پھر بہنوں کو بازاروں میں کیوں گھمایا گیا؟ تاکہ یہ لیکچر دیا جائے، پنشمنٹ ہو زمانے کے لیے کہ بازاروں میں گھمایا گیا، سروں کو لے جایا گیا، تاکہ آگے سے کسی کے ذہن میں یہ گمان بھی پیدا نہ ہو کہ ہم بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ فکر ابا عبداللہ، عدد کو نہ دیکھ، تعداد کو نہ دیکھ، اپنی قلت کو نہ دیکھ کہ تمہارا عدد 70 ہے یا 100 ہے، مد مقابل 30,000 کا لشکر ہے۔ فکر امام حسین، فرمایا اپنے کم من فئۃ قلیلۃ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کبھی کبھی چھوٹا سا طبقہ بڑے سے طبقے پہ کیا ہو جاتا ہے؟ حاوی ہو جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کی ذات کے توکل کی بنیاد پر۔ امام حسین کو بھروسہ تھا تو ذات پروردگار عالم پہ بھروسہ تھا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میری تعداد کم ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا، اور خدا نے اس یزید کو تباہ بھی کیا، برباد بھی کیا۔ آج نام حسین باقی ہے، یزید لعنت بن چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فکر باطل پر تھا، امام حسین فکر حق پر تھے۔ یہ فکر حسینی ہے کہ کس پہ توکل کیا جائے؟ پروردگار عالم پہ توکل کیا جائے، اور دشمن سزا ایسی دیتا ہے تاکہ یہ پنشمنٹ ہو جائے، آگے کوئی اس چیز کو سوچے نہ۔ میں سمجھ تمار کو درخت سے کیوں باندھا گیا، زبان کیوں کاٹی گئی، بازو کیوں کاٹے گئے؟ تاکہ کوئی فضائل امیر المومنین نہ پڑھے۔ جناب حجر بن عدی کو زندہ زندہ کیوں جلایا گیا؟ کبھی ان کو جلاتے تھے، کبھی ان کے سر قلم کرتے تھے، کبھی ان کے جسموں کو عبرت بنانے کے لیے جناب زید کا جنازہ سردر دار حکومت لٹکایا گیا، اور کتنے دنوں تک وہ لٹکتا رہا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں انتقام کا خیال نہ آئے، حکومتوں کے خلاف اور ظالموں کے خلاف قیام کرنے کی فکر پیدا نہ ہو۔ اور یہ فکر علوی ہے کہ شیعہ کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ سنت الہی پہ ایمان رکھنا یہ اس نیٹ ورک کی بنیاد ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قرآن پڑھو، اللہ کہتا ہے میری سنتیں بدلتی نہیں۔ فکر حسینی رکھنے والا میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے۔ فکر حسینی، فکر حسینی کیا ہے؟ مولا حسین مدینے سے چل رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر، محمد ابن حنفیہ، سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ ابن عمر،
جتنے لوگ تھے امام حسین کو کہہ رہے تھے اب کہاں جا رہے ہیں، یزید سے لڑیں گے، لشکر نہیں، تلواریں نہیں، یزید کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن امام حسین فمن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پہ توکل کر کے نکلے گا، مجھے پتا ہے میں جس راستے پہ چل رہا ہوں شہادت ہے لیکن عزت کا راستہ ہے، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا۔ کبھی سوچئے کہ مولا حسین کی فکر کیا تھی؟ یہ عجیب ہے، ریڈیو نہیں، ٹی وی نہیں، میڈیا نہیں، نیوز پیپر نہیں، امام حسین کیا سوچ کے کربلا میں کھڑے ہوئے تھے؟ 100 لوگوں کے ساتھ 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں، مولا اگر آپ شہید کیے گئے تو خبر کون پہنچائے گا کہ فرزند رسول شہید ہو گئے؟ مولا بات کیسے نکلے گی؟ کیونکہ مولا حسین کو ایک حصار میں کھڑا کر دیا، ایک بیاباں کے اندر۔ واقعہ 5 منٹ کے لیے سوچی، یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا، وہیں پہ لاشوں کو دفنا دیتے اور چلے جاتے، کہتے ہمیں نہیں پتا کس نے مارا اور کہاں مارا گیا۔ کتنے لوگ امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ان کے اوریجنز یا ریڈ انڈینز کو مارا گیا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریوں کی طرح مار کے ان کو دفنا دیا گیا، دنیا کو پتا بھی نہیں ان کی لاشیں کہاں ہیں۔ 1 سال پہلے کینیڈا میں 500 لاشیں نکلیں اور آج آ کر ان گوروں نے معافی مانگی کہ بھائی ہمارے بڑوں نے مارا تھا تو ہم معافی چاہتے ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں تھا کس طرح مارا، کس طرح دفنایا۔ تاریخ میں کتنے ہزار لوگ ہیں جو مر گئے لیکن کسی کو پتا نہیں۔ لیکن امام حسین کس فکر کے ساتھ کھڑے ہیں کہ مولا ایک جنگل اور بیاباں کے اندر ہے، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لاشیں دفنا دیے جائیں گے، دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ کَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے۔ کس طرح خدا نے پیغام حسین کو آگے بڑھایا۔ آج وجود شیعہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کسی قوم کو اتنا نہیں مارا گیا جتنا تشیع کو مارا گیا ہے، جن کے سروں کی قیمتیں رکھی گئیں۔ آج ترکیہ میں اور شام میں یہ علوی فرقہ جو آپ سنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ایتام آل محمد، یتیمان آل محمد۔ پوچھو گے کتنے اماموں کو مانتے ہیں؟ یہ علوی کہتے ہیں 12 امام۔ اماموں کے نام بتاؤ، 2 اماموں کے نام ان کو آتے ہیں، ایک امام حسین، ایک امام علی بن ابی طالب۔ شراب بھی پیتے ہیں، ہر گناہ کرتے ہیں، سب کچھ ان کو پتہ نہیں۔ یہ اسی زمانے میں کچھ پہاڑوں میں بھاگ گئے، کچھ کہاں چلے گئے، اس قدر ان پہ ظلم ہوا، آج ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہماری اصلیت کیا ہے، ہماری حقانیت کیا ہے۔ جن کے سروں کی قیمتیں رکھی گئیں، جن کو اس قدر قتل کر دیا گیا، اور آج کے زمانے میں اقلیت میں آپ ہو لیکن دنیا فخر سے بولتی ہے کہ واقعاً اگر ظالم کے مقابلے میں کسی کے اندر جرأت سر اٹھانے کی، وہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں۔ یہ کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ خواتین میں موٹر بائکس بانٹتی ہیں، اتنی سخاوت، اور وہ بھی موٹر بائک دینا، وہ دینا ہے خواتین کو کوئی اسکول بنا کے دے دو، 4 گھر ان کو دے دو، 5 پلاٹ ان کو دے دو، نہیں دینی ہے بائک۔ کہ ہم عورتوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ بائک کے پیسے کس نے دیے؟ کہ یو ایس ایڈ کے ذریعے سے پیسے آتے ہیں، بجٹ منظور ہوتا ہے۔ جب ٹرمپ الیکشن جیتا تو ایلن مسک اس کے ساتھ کھڑا تھا، تقریر ذرا سن لیں۔ 500 ملین ڈالرز ایلن مسک نے انویسٹ کیے افریقن کنٹریز میں، فور واٹ؟ ٹو پروموٹ LGBT۔ اتنا سخی ہو گیا ایلن مسک، $500 ملین افریقن کنٹری جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں، کا یہ پیسہ ہم دے رہے، وہاں پہ NGOs بنے، کس کو پروموٹ کیا جائے؟ اب شاید نئے بچوں کو پتا نہیں LGBT، مثلا مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، ٹرانسجینڈر بنا دیے جائیں، پوری نسلوں کی فطرت کو کیا کیا جائے؟ بگاڑا جائے۔ آپ کے ملکوں میں بجٹ لائے جاتے ہیں یو ایس ایڈ کے ذریعے سے۔ ایک معاشرہ جس کے اندر حیا، جس کے اندر غیرت،
اب 10 مولویوں سے اور مفتیوں سے پوچھیں گے مولانا بائک چلانا شرعن حلال ہے حرام ہے؟ کل میں بتا چکا کہ شریعت منیمم بتاتی ہے، اخلاق میکسیمم بتاتا ہے. ہاں اسلام میں ہے کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ باہر نکلے، بچی بھی رہے گی، محفوظ بھی رہے گی. اب کسی کا محرم نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصول کلی اب 100 خواتین ہیں، سب 95 کے محرم ہوں گے، کوئی 5-6 سا کیس ہوگا یونیک کیسز، وہ اصول کلی نہیں ہوتا کہ سب پہ حاکم ہو جائے. اب ہمارا معاشرہ پاکستان یا انڈیا کئی بے حیائیوں سے بچا ایک چیز کی وجہ سے، اور اس کا نام ہے لباس. ایران کے رأس میں دا مین لیڈرشپ آیت اللہ مسعود خامنئی صاحب، کبھی خمینی صاحب، لیکن حجاب کے معاملے میں ایران بہت پیچھے چلا گیا. ریزن کیا تھا؟ لباس. چادر تو پہنا دی پر اندر کا لباس کیا تھا؟ مغربی لباس تھا. وہ اپنے کلچر کو پروموٹ، کیونکہ کلچر شہنشاہیت نے پہلے سے ہی تباہ و برباد کر دیا تھا. جیسے آپ کے یہاں ایک فیشن شو ہوتا ہے تو پاکستانی کلچر کا لباس اس فیشن شو میں آتا ہے. ایرانیوں کے پاس کوئی اپنا فیشن ہے ہی نہیں. جتنا وہاں لباس آتا ہے وہ ترکی سے امپورٹ ہوتا ہے. ترکیہ کس کو فالو کرتا ہے؟ مغرب کو فالو کرتا ہے. کبھی گھومنا نصیب ہو ترکی چلے جائیے، ہاتھ میں ایک مائک لیجئے گا، کسی بھی ترکی بندے کو پکڑ کے پوچھیے کلمہ پڑھ کے سنا دو، کسی کو نہیں آتا. روزہ رکھتے ہیں، افطاری میں شراب پیتے ہیں. تو یہ ترکی کا. کبھی آپ یورپ جائیں تو پتہ چلے نا یہ ترکوں کا ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، تو مسلمان گھس جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. ترک ہیں، مسلمان ہیں، اور اس ریسٹورنٹ والے سے پوچھو گے کہ مرغی بھی ہے وہاں پہ، اب ظاہر مرغی ہے تو پوچھو گے حلال ہے، بولے گا بھائی حلال ہے، کھانا حلال ہے. اب اس کا مطلب حلال سے یہ ہے کہ مرغی حلال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کٹائی حلال ہے. وہ کہتے ہیں حلال سے مطلب خنزیر نہیں ہے، سور نہیں ہے، مرغی ہے. کٹائی اس کی وہی ہے جو کافروں والی کٹائی ہے. کیونکہ اس قدر ان کے دین کو تباہ و برباد کر دیا. کلچر گیا تو دین گیا. مسجدیں خوبصورت، کرتیں بڑی اچھی، لیکن کسی بھی جوان سے پوچھو، اردو کا ایک محاورہ ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے تمہارا منہ لال، فطرتاً تمہارا رنگ و چہرہ لال ہے اور میرا نہیں ہے، تو میں اپنے منہ پہ چپیڑے مار کے تو اس سے زیادہ لال کروں گا. تو ان کا یہ مثال ہے کہ انہوں نے انگریزوں کو کہا کہ تم بے حیا ہو، پر ہم فطرتاً نہیں ہیں، پر اتنا کر کے دکھائیں گے کہ تم سے بھی 2 قدم آگے چلے جائیں گے. اور واللہ یہ آگے ہیں. اب وہ پورا کلچر امپورٹ ہوا، ان کا لباس امپورٹ ہوا، اوپر سے تو چادر، لیکن انٹرنل کلچر کیا تھا؟ مغربی کلچر. آپ کا معاشرہ بچا کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ ہندوؤں کے مذہب میں حیا ہے. وہ جن کو آپ سنسکار بولتے ہیں، بڑوں کا ادب، ماں کا ادب. بیوی کے لیے بولا گیا وہی جو شوہر مجازی خدا ہے. مختلف مثالیں مختلف دی جاتی ہیں. کبھی آپ نے انڈیا پاکستان میں نہیں دیکھا ہوگا کہ خاتون جب موٹر بائک پہ بیٹھتی ہے، پاکستان میں بیٹھنے کا انداز ہی الگ ہے. کیونکہ اس کلچر میں کیا تھا؟ حیا تھا. اب اگر کلچر میں کوئی چیز ہے تو اسے کیا بولا جاتا ہے؟ ٹیبو. اب اس ٹیبو کا کیا کرو؟ مقابلہ کرو. پھر اس کے لیے ایڈ دی جاتی ہیں معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، این جی اوز بنائی جاتی ہیں کلچر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، پھر این جی اوز بنی، پھر گاؤں گاؤں میں گئے، پھر فری میں چیزیں بانٹنے لگے تاکہ فکر کو کیا کیا جائے؟ بدلا جائے. اب اس کے نام سے موٹر بائک بانٹی گئی. اب انڈیا پھر بھی اچھا ہے، انڈیا میں ایک آتی ہے اسکوٹی، تو خواتین وہ یہ پاکستان والی 70 اور 100 انڈیا میں نہیں چلاتی. ان کے لیے پھر خاص بائک ہے جسے اسکوٹی بولا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ بیٹھا بھی تمیز کے ساتھ جاتا ہے. اور انہوں نے جو بائکیں بانٹی وہ بھی بڑی بدتمیزی والی بائکیں بانٹی. بھائی ایک چھوٹی سی مثال، تاریخ اسلام کا واقعہ. عمرو بن عبد کتنا سخت جملہ رسول خدا نے فرمایا کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ للکار رہا ہے، پکار رہا ہے، محمد ہے کوئی بہادر تو میرے مقابلے میں بھیجو. کتنے بہادر بیٹھے ہوئے تھے؟ بھائی بہادر تھے، اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟ کیونکہ وہی ورڈ جو آج بولا جاتا ہے سپر پاور، ایک دوسرے کے کانوں میں بول رہے تھے یہ بڑا سپر پاور ہے. ایک دن میں ہم نے دیکھا ہے یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے. کسی نے کہا یہ ایک دن میں پورا بکرا کھا لیتا ہے. کہ اس کے مقابلے میں جائیں گے تو مارے جائیں گے. اور اس وقت بھی اس لئی کے مقابلے میں علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے. جب مولا علی جائے تو عمرو بن عبد کو علی پہ ترس آ رہا تھا کہ جوان ہو،
میرے مقابلے میں آ رہے ہو؟ میں تمہارے والد کو جانتا تھا۔ امام نے فرمایا میرے جسم کو نہ دیکھو، علی کی روحانی طاقت کو دیکھو۔ یہ نہ دیکھو علی غذا کیا کھاتے ہیں۔ جب ایک یہودی مدینے میں امیر المؤمنین کو دیکھنے آیا کہ مجھے علی سے ملنا ہے، مولا کا لقب حیدر تھا، کہ حیدر سے ملنا ہے، کسی نے اشارہ کیا وہ جو مسجد کے دروازے کے کنارے پہ بیٹھا ہے وہ علی ہے، کہ نزدیک آیا تو مولا کھانا کھا رہے تھے، کیا دیکھا؟ پانی ہے، سوکھی ہوئی روٹی ہے، ڈبو رہے ہیں اور کدو کھا رہے ہیں۔ سر سے پاؤں تک امیر المومنین کو دیکھا، کہ دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ حیدر ہو، وہی ہو جس نے مرحب کو بچھاڑا، وہی ہو جس نے انتر کو بچھاڑا۔ امام نے فرمایا میں نے جسم کی طاقت سے نہیں، میں نے روح کی طاقت سے بچھاڑا تھا۔ یہ روح علوی، 88 سال کا بوڑھا سید علی خامنئی کے جسم کو نہ دیکھو، اس کی روحانی طاقت کو دیکھو۔ وہ روحانی طاقت، وہ شجاعت علوی، وہ قدرت اعصاب ہے کہ یہ نہ دیکھو اس نے اپنی قوم کو باور کروایا، اپنی قوم کو منوایا، اپنی قوم کے بچے کو یہ سمجھایا کہ اگر حسین کے ماننے والے ہو تم کسی بھی یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہو، اور فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ 8 سال جنگ ہے ایران اور عراق کی، 8 ایئرس۔ 1.5 سال میں صدام تھک گیا تھا، بار بار میسیجز بھیجے امام خمینی کو کہ جنگ ختم کرو۔ خمینی صاحب نے کہا نہیں، شروع تم نے کی ہے، ختم ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ اور کہا آپ اتنی جنگ لمبی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے اس قوم سے لڑنے تو آؤ گے لیکن جنگ سے نکلنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ آج یزید بھی پچھتا رہا ہوگا، یزیدی بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم حسین کے مقابلے میں گئے کیوں، کیونکہ تا قیامت جب تک حسین کا نام لیا جائے گا یزید پہ لعنت بھیجی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو کربلا اہل بیت نے ایک فکر، ایک نیٹ ورک آپ کا بنایا۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ مکتب اہل بیت کوئی معجزاتی مکتب ہے اسی طرح چلا، نہیں، اس کے لیے محنتیں ہیں۔ کل میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے میں اہل بیت نے اپنے وکیل، اپنے اصحاب بنائے۔ جابر ابن حیان، بعض لوگ اتنے پریشان ہیں جناب جابر کے لیے اصلاً ان کا وجود بھی تھا کہ نہیں، اس طرح سے خفیہ طریقے سے رہتے تھے۔ جابر ایک ایسے خط لکھتے تھے جو اگر کوئی کاغذ کسی کے پاس پہنچتا تو وہ سفید کاغذ تھا، پھر وہ اگر موم بتی کے سائے میں اس کو رکھتے تھے تو وہ خط کیا ہو جاتی تھی؟ ظاہر ہو جاتی تھی۔ یہاں تک 11ویں امام کے لیے لوگوں میں شک پیدا ہوا کہ 11ویں امام نے حج بھی کیا ہے کہ نہیں۔ حالانکہ ایک روایت میں مولا نے حج کیا ہے، وہ یہاں خفیہ حج تھا۔ اپنے شیعوں کو یہاں تک حالات خراب تھے کہ امام نے فرمایا کہ اگر مجھے دور سے بھی دیکھو سلام نہ کرنا، یہاں تک کہ اشارہ بھی نہ کرنا، کیونکہ اگر کوئی اشارہ کرتا اس کو بھی پکڑ کے لے جایا جاتا اور مار دیا جاتا۔ ان سخت ترین حالات میں اپنے شیعوں کے ساتھ اہل بیت نے تعلق بنایا۔ امام رضا، امام جواد، امام علی النقی، مامون کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا خدمت قرآن کا، کہ قرآن قدیم ہے یا حادث ہے۔ قدیم کا مطلب جب سے خدا ہے تب سے قرآن ہے، حادث کا مطلب نہیں پہلے خدا ہے بعد میں قرآن بنا۔ سختی سے اہل بیت نے اپنے شیعوں کو منع کیا کہ جہاں پر بھی یہ مسئلہ ہو تم نے اس مسئلے پہ اپنی زبان کو کھولنا نہیں ہے، اس مسئلے کے دونوں سروں میں شر ہے، اس مسئلے پہ تم نے خاموشی۔ ان 3 ادوار میں، 3 اماموں کے ادوار میں شیعہ اس میں اہل سنت کا بہت بڑا امام، حنفی جتنے احناف ہیں ان کے امام کو معتصم کے زمانے میں زندان میں ڈالا گیا، کیونکہ یہ قرآن کو قدیم مانتے تھے، ان کو تازیانے بھی مارے گئے، زندان میں بھی گئے۔ مامون کے زمانے میں جب مسلمان روم میں اسیر بن کے چلے گئے اور رومیوں نے کہا ہمیں پیسے دو، اس کے بدلے میں اپنے اسرا کو لے لو، تو مامون نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ان اسیروں کو لاؤ جتنے مسلمان ہیں، ان سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ قرآن کو قدیم مانتے ہو یا حادث مانتے ہو، اگر عقیدہ خدمت قرآن پر قائل ہیں تو ان کو پھر رومیوں کو واپس کر دو، جو اس عقیدے کا قائل نہیں ہے اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ ہزاروں لوگوں کو مارا گیا ایک عقیدے کی وجہ سے۔ معصومین نے اس زمانے میں اپنے شیعوں کو بچایا کہ ان مسائل کے بیچ میں تم لوگوں نے پڑھنا نہیں ہے۔ امام حسن عسکری، پھر امام کی غیبت جب تک امام ہیں تو رأس معاشرہ، دا ہیڈ آف دا سوسائٹی کون بنا؟ امام بنا۔ خدمت قرآن کا مسئلہ امام نے اشارہ کیا اس پہ بولنا نہیں، شیعہ چپ ہو گئے، بچ گئے ہیں۔ کئی مسائل ہوئے، میں نے شاید پچھلے سال ذکر کیا تھا کس طرح امام نے تربیت کی۔
چھٹے امام جب دنیا سے جاتے ہیں تو مولا کی وصیت پڑھی جاتی ہے. شیعہ پریشان کہ چھٹے امام کے بعد امام کون ہے. فتحیہ بنے, اسماعیلیہ بنے, واقفیہ بنے, اتنے فرقے بن گئے کیونکہ اس قدر نظام کو سیکرٹ ہو کر چلایا جا رہا تھا. اگر علل اعلان بتا دیا جاتا کہ نمائندے امام جعفر صادق مثلا امام موسیٰ کاظم ہے تو مولا کو شہید کر دیا جاتا. وقت کے حاکم نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ جب وصیت نامہ پڑھا جائے وہاں پہ کھڑے ہو جانا, اور جب جانشین کا پتہ چلے فوراً اس کو پکڑنا اور سر قلم کر دینا. اب وصیت نامہ امام جعفر صادق دیکھیں کتنی ٹیکنیک سے امام نے وصیت نامہ لکھا. امام نے کہا میرے جانشین کچھ لوگ ہیں, یہ نہیں کہا ایک ہے, کہا ایک میرا جانشین میری بیوی, دوسرے میرے جانشین وقت کا حاکم بادشاہ جو بادشاہ ظالم تھا, تیسرا میرا جانشین والی مدینہ جو سننے آیا تھا کہ پتہ چلے کہ کون ہے, چوتھے میرے جانشین امام کا ایک بیٹا تھا جو جسمانی طور پر معذور تھا, اس کا نام لیا وہ, پانچواں میرا جانشین میرا بیٹا موسیٰ کاظم. اب مجمع سمجھیے آپ شیعہ بیٹھے ہیں اور امام کا وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے تو آپ سارے کیا ہو جائیں گے, کنفیوژن میں چلے جائیں گے کہ واقعی جانشین ہے کون. بادشاہ نے بلایا وزیر کو, کہا کون ہے کہ قبلہ اب کس کو ماروں, انہوں نے آپ کا نام بھی لیا, کس کو پکڑوں میرا نام بھی ہے. تو کہا لوگوں کا ری ایکشن کا سارے کنفیوز تھے کہ جائیں تو کہاں جائیں. ابو حمزہ سمالی بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے, ایک شخص دوڑا دوڑا آیا کہ ابو حمزہ سمالی غضب ہو گیا, فرزند رسول امام جعفر صادق دنیا سے انتقال کر گئے, شہید ہو گئے. انہوں نے گریہ کیا, کہتے ہیں غش کھا گئے. ہوش میں آئے, پہلا سوال کیا کہ ان کے بعد کا امام کون ہے. کہ ہمیں بھی نہیں پتا, بڑا کنفیوژن ہے, شیعہ پریشان ہیں, چاہنے والے پریشان ہیں. کا کنفیوژن کیسا, بتاؤ تو صحیح کیا ہے. کا وصیت میں کہا کہ حاکم بھی جانشین ہے, بیوی بھی جانشین ہے, ایک بیٹا جو جسمانی طور پہ معذور ہے وہ بھی جانشین ہے, والی مدینہ بھی جانشین ہے, اور موسیٰ کاظم بھی جانشین ہے. انہوں نے سنا, چہرے پہ مسکراہٹ آئی, فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, خدا کا شکر ہے جنہوں نے چھٹے امام کے ذریعے سے ابو حمزہ سمالی کی ہدایت کی. کہ ہم سارے کنفیوژن میں اور آپ کہہ رہے ہیں ہماری ہدایت کر دی. کہ کنفیوژن میں وہ ہو جسے امام نے تعلیم نہ دی ہو. جو اس نیٹ ورک کا حصہ ہے اسے کبھی کنفیوژن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ کیا مطلب, کہ تم نے شرائط امامت نہیں پڑھے. شرط امام یہ ہے کہ امام مرد ہوگا, عورت تو کا پہلا آپشن مائنس ہو گیا کہ بیوی ہیں, کیونکہ بیوی تو عورت ہیں, مرد تو نہیں ہیں, وہ معاشرے کو لیڈ کیسے کریں گے. دوسری شرط امامت, امام ظالم نہیں ہوتا. کہ یہ والی مدینہ اور حاکم کون ہیں, ظالم ہیں, وہ بھی امام نہیں ہو سکتے. تیسری شرط یہ ہے کہ جو امام ہوگا اس کے بدن میں ظاہری کوئی عیب نہیں ہوگا. کہ جو بیٹا معذور ہے وہ تو امام ہو ہی نہیں سکتا. آپشن ایک ہی ہے, موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ وہ نیٹ ورک تھا جس میں افراد کو تربیت. اب یہ ابو حمزہ سمالی ہے جو لوگوں کو بتائیں گے امام کون ہے. یہ شرائط امامت. آج کا شیعہ جو عباس ٹاؤن میں بیٹھ کر اہل بیت کو مان رہا ہے, یہ عقیدے کے اعتبار سے بہت ترقی میں ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ امام معصوم بھی ہیں, اسے پتا ہے کہ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے, اسے پتا ہے کہ امام کی طاقت اور امام کا پاور کیا ہے. لیکن امام رضا کے زمانے میں اتنے سال امام کے ساتھ رہنے والے, کل میں نے عرض کی جناب یونس کہ امام رضا شہید ہو گئے اور کہا کہ امام جواد تو ابھی چھوٹے ہیں, ہم ویٹ کریں گے. جناب ابا سالت نے کہا کہ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو, کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. عقیدہ امامت کہ امام اگر حضرت عیسیٰ ماں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں تو امام بھی نبی کے مقام سے بعقیدہ تشیع رسول خدا کے جانشین ماں قبل تمام جانشینوں سے کیا ہیں, افضل ہیں. تو کہ یہ بھی ماں کے شکم سے لے کر اور جب تک دنیا میں ہیں مقام امامت پر کیا ہیں, فائز ہیں. آج کے شیعہ بچے کے پاس اتنا علم ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک مسافت اور سفر طے کیا ہے. اس زمانے میں عقائد کے مسائل تھے, لوگ اتنے مضبوط نہیں تھے. اب کسی معاشرے کا ہیڈ امام معصوم ہے تو امام آپ کو بچا سکتے ہیں مختلف مسائل سے. شیعوں کے لیے مشکلات تب شروع ہوئیں
جب امام پردے غیب میں چلے. اب غیبت کی کیا مصلحت ہے وہ پروردگار عالم جانے. ظہور کب ہوگا وہ مصالح خداوندی ہے. لیکن جب امام غیبت میں گئے تو اصل مسائل شیعوں کے لیے شروع ہو گئے. اصولی طبقہ، اخباری طبقہ، تفکیکی، فلسفی. ایک آیت اللہ دوسرے آیت اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ فلسفے کو مانتا ہے یہ نجس ہے. مطلب اس حد تک حوزہ یہ علمیہ میں مسائل تھے کہ نجف کے بعض علماء نے جو اینٹی فلسفی تھے انہوں نے کہا جو فلسفہ پڑھتا ہے فلسفہ مانتا ہے وہ نجس ہے. ایون آپ اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. امیر المومنین کا ماننے والا ہاتھ نہیں ملا سکتے. پھر اصولی شیعہ، پھر اخباری شیعہ. مسائل جدید، ٹرانسجینڈر کا مسئلہ یہ اس زمانے میں تو نہیں تھے. ایک بندہ آپریشن کرا کے مرد بھی بن سکتا ہے عورت بن سکتی ہے. آپریشن جائز ہے یا حرام ہے؟ انٹرنیٹ آ گئے. آپ جوان کے مولانا انٹرنیٹ استعمال کریں کہ نہ کریں. اصولی بڑے محتاط. اخباری حرمت اہل بیت میں بہت شدت ہے ان کے اندر، لیکن مسائل میں بڑا فلوئنٹلی وہ آسانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب آپ کب تک اس جوان کو روکو گے جناب انٹرنیٹ استعمال نہیں کرو، حرام ہے؟ 1 دن 2 دن 5 دن 6 دن. لیکن معاشرہ بغیر انٹرنیٹ کے جب چل ہی نہیں سکتا. یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گا کہیں گے ای میل ہے کہ نہیں، فلاں ویب سائٹ پہ جا کے فارم بھرو. اب یہ بیچارہ کرے تو کیا کرے؟ فتویٰ آ گیا انٹرنیٹ حرام. اب یونیورسٹی میں جا ہی نہیں سکتا جب تک انٹرنیٹ اس کے پاس نہ ہو. تو آپ چیزوں ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مسائل بڑھتے گئے، امام موجود نہیں ہیں، مطلب پردہ غیب میں ہیں. ٹیکنیکس بنانی ہیں. اس قدر ظلم ہوا. شہید اول شہید ثانی ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے جنازوں کو شام کی شامات کی گلیوں میں گھمایا گیا. ان کے جنازوں کو جلایا گیا. یہ 2 کتابیں، کتاب اللمعۃ الدمشقیہ، دمشق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دمشق میں لکھی گئی تھی. یعنی آپ کے سارے فقہی مسائل کی بنیاد ان کتابوں کی وجہ سے ہے. یہ کتاب شہید اول شہید ثانی شام کے زندانوں میں بیٹھ کے لکھی اور بیچارے نے زندان کی دیواروں پہ لکھی. اس کے پاس سیاہی نہیں تھی، اپنے خون کو نکال کے اسے سیاہی بنا کے اس کتاب کو دیواروں پہ لکھا. پھر شہید ثانی آتے ہیں، اس کتاب کے نسخوں کو اتارتے ہیں، پھر اس کی شروحات آ جاتی ہیں. آج آپ کے حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں اور آپ کے جتنے فقہی مسائل ہیں ان کتابوں سے نکلتے. اتنی آسانی سے چیزیں آپ تک نہیں پہنچیں. یہ وہ نیٹ ورک تھا جو اہل بیت نے تعلیم دی اور جو آج تک موجود ہے. تو جب تک ذہنوں کو اور فکروں کو فکر اہل بیت سے نہیں ملایا جائے گا تب تک معاشرے ترقی نہیں کر سکتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب سب سے زیادہ جو انہوں نے خطرہ کریٹ کیا وہ جب آپ نیٹ ورک آف اہل بیت سے دور ہوں گے تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے؟ آپ کی فیملیز کو ہے، آپ کی نسلوں کو. ایک کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، آج وقت بہت ہو چکا ہے. کتاب کا نام ہے دا وار اگینسٹ دا فیملی. لکھنے والے ہیں ولیم گارڈنر. 20 سال پہلے اس بندے نے کتاب لکھی ہے. کینیڈا کا رہنے والا ہے. 20 سال پہلے. اب لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، کرسچن. دا وار اگینسٹ دا فیملی، خاندان کے خلاف جنگ. اس نے سارے پوائنٹ لکھے ہیں. آپ نیٹ پہ جائیں گے، یہ PDF فارمیٹ میں آپ کو اویلیبل ہے. کوئی بھی جوان اس کتاب کو، یہ نہیں کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہیں لیکن اکثر باتیں اس کی صحیح ہیں، کیونکہ ان کا اپنا بندہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے فیملی کے نظام کو تباہ و برباد کیا. یہ مجلس کیا کرتی ہے؟ آپ کے وجود کو جمع کرتی ہے نا. رشیا یوکرین کی جنگ ہے، 2-3 سال ہو گیا، پتہ نہیں کتنے سال چلے. کبھی نہ کبھی یہ جنگ ختم ہوگی. لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد ان 2 قوموں کے اندر جو عداوت پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کرنے میں شاید صدیاں لگ جائیں. کیونکہ رشینز نے ان کے بندے مارے، انہوں نے رشینز کو مارا. اب ان کے بیچ میں کیا آ گئی؟ عداوت آ گئی. یہ لڑتے رہیں گے. 8 سال جنگ چلی ایران اور عراق میں. یا صدام واصل جہنم ہوا. 8 سال اگر 2 ملک آپس میں لڑیں تو ان میں کیا ہونی چاہیے؟ دشمنی ہونی چاہیے نا. دنیا نے دیکھا کہ جو 2 ملک آپس میں 8 سال لڑے تھے، 40 میں ایرانی عراق آتے ہیں، عراقی ایرانیوں کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. اتنی جلدی میلاب کس نے کروایا؟ حسین ابن علی نے، کربلا نے.
دو بھائی آپس میں بات نہ کریں لیکن مجلس سننے کے لیے حسین انہیں کہاں بلائیں گے؟ فرش عزا پہ. دو بہنیں آپس میں ناراض ہوں، دو مومن ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھنا چاہیں، مالی مسائل، قرضے کے مسائل، جھگڑے، ایک دوسرے کے اوپر FIR کٹوائی ہوئی ہیں، لیکن امام حسین ان کو بلائیں گے فرش عزا پہ کہ یہاں آ کر بیٹھ. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. یہ ہمارے دلوں کو کون جوڑ رہا ہے؟ ابو عبداللہ الحسین. فرش عزا ایک سسٹم کا نام ہے، ایک کلچر کا نام ہے، یہ ایک تہذیب ہے کہ یہاں نسلوں کو بنایا جاتا ہے. آج ہم باقی ہیں تو اس فرش عزا امام حسین کی وجہ سے. 8 سال جنگ لڑنے والی قومیں اس طرح گھل مل جاتی ہیں، دنیا پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ نظام ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. امام خمینی فرماتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا. اگر تشیع سے محرم اور سفر کو نکال دیا جائے تو شیعوں کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا. یہی فرش عزا ہے جو جوانوں کو نمازی بناتا ہے، یہی فرش عزا ہے جو خواتین کے حیا کو باقی رکھتا ہے، جو آپ کے وجود میں غیرت کو اجاگر کرتا ہے. اب جا کے اس بک کو ذرا پڑھ لیجئے گا، اس کے پوائنٹ کافی لمبے ہیں، میں کل اس کی ذکر میں آؤں گا کہ انہوں نے کس طرح مغربی سوسائٹی کے اندر فیملیز کو تباہ کیا، اور واقعاً وہ تباہ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی حسین ابن علی نہیں تھا. اب وہی تباہی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے. چند نکات. پہلی تباہی، پہلے مرد اور عورت کا جو تعلق تھا وہ نکاح کے ذریعے تھا، پھر کانسیپٹ آف بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ لایا گیا جس کو کہتے ہیں وائٹ میرجز، سفید شادی. سفید شادی کا مطلب وداؤٹ اینی نکاح، بغیر نکاح کے دو لڑکے لڑکی جہاں دل چاہے رہیں، تعلق بنائیں. وہ معاشرہ جس کے اندر حلال زادے تھے، نکاح کے ذریعے سے جو بچہ ہوتا ہے وہ حلال ہی ہوتا ہے. آج وہاں پہ دیکھیے 100 بچے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے 75 بچے ایسے ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے. وہ معاشرہ جس میں لوگ بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، انہوں نے بچوں کی جگہ پہ جانوروں کو ریپلیس کر دیا. اب یہ بوڑھی خاتون، اب یہ جوان گھر میں بچہ نہیں ہے لیکن اس کی گود میں یا بلی ملے گی یا کتا ملے گا یا کوئی اور جانور ملے گا. اقدار معاشرے کو کیسے عورت جو مرکز حیا، مرکز عفت، اسے ایک پروڈکٹ بنا دیا، لذت کا پروڈکٹ، ایک ٹول بنایا. صرف اس کا استعمال لذت ہے، جسمانی کا استعمال ہے. آج وقفوں میں دیکھیے، ڈراموں میں دیکھیے، ایک عورت کس لیے آتی ہے؟ صرف جسم کی نمائش کے لیے. پورے سسٹم اور معاشرے کو انہوں نے کاٹ کے تباہ و برباد کر دیا. فرش عزا، ذکر امام حسین، فکر اہل بیت. جب تک جڑے رہو گے سسٹم اہل بیت سے، نسلیں بھی بچیں گی، بچے بھی بچیں گے، عزت بھی بچے گی، حیا بھی بچے گا. کیونکہ یہ امام حسین ہیں جنہوں نے ہماری دنیا بھی بچائی ہے اور ہماری آخرت بھی بچائی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. تو جب تک ہم نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے رہیں گے، بچے رہیں گے. اور یہ نیٹ ورک مرثیے کی صورت میں، نوحے کی صورت میں، مجلس کی صورت میں، عزا کی صورت میں، بس اس کو ایک سانچے میں ڈھالنا ہے. جب تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قوانین پہ چلتے رہیں گے، ہماری نسلیں بچتی رہیں گی. فرمایا خدا نے اس قوم کو غم حسین پہ گریے جیسی نعمت سے نوازا. کتنے لوگ ہیں جو ذکر کی وجہ سے جنتی بنے. ہمیں تو چلتے پھرتے اتنے جوان کچھ خواتین کے پیغامات آتے ہیں کہ ایک اس فرمان اہل بیت کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے، اس ذکر مصیبت کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر خدا نے یہ نورانیت پیدا کی. تہران میں ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں اپنی شخصی لباس میں تھا، امامہ وغیرہ نہیں تھا. کہتے ہیں اپنے کام کرنے کے بعد روڈ سے گزر رہا تھا تو روڈ پہ خاتون کھڑی تھی، حجاب صحیح نہیں تھا، اور ظاہر ضرورت مند تھیں، کس سے پیسے مانگ رہی تھیں، کسی سے کیا. اور غالباً کوئی جوان گزرتا تھا، اسے گناہ کی دعوت بھی دے رہی تھی پیسوں کے لیے. تو کہتا ہے میں نے دیکھا جوان عورت ہے، خاتون ہے. تو میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہا کیا کروں، مجھے ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے.
میں بیوہ ہوں، میرے گھر پہ 2 یتیم بچے ہیں، پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، مجبور ہوں روڈ پہ آ کے کھڑی ہو جاؤں، غلط بھی کرنا پڑے کروں تاکہ اپنے بچوں کو پیٹ جا کے پالوں. یہ اس عالم نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے، اس خاتون کے ہاتھ پہ رکھے، بس کو 40,000 50,000 اس کے ہاتھ پہ رکھے کہ یہ اتنے پیسے تمہیں دے رہا ہوں، شاید تمہارا مہینہ اس سے چل جائے، لیکن ایک شرط ہے، یہ جو کر رہی ہو تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کہتے نہیں، کس کی فطرت کو اچھا لگے گا بھیک مانگے، غلط کام کرے؟ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. کہ زندگی میں تم نے اپنی ذات پہ بہت بھروسہ کیا ہوگا کہ آج نکلوں گی، یہ کام کروں گی، اتنے پیسے لے کر گھر آؤں گی، بچوں کا پیٹ پالوں گی. میں تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں کہ مہینے کا خرچہ تمہارا چل جائے گا، لیکن ایک شرط ہے. امام حسین پہ بھروسہ کر، اب عبداللہ حسین پہ، اور جب تک یہ پیسے تمہارے پاس ہیں مولا حسین سے وعدہ کر کہ کوئی گناہ نہیں کرو گی، اور بول کہ مولا میں وعدہ کر رہی ہوں کہ کوئی گناہ نہیں کروں گی. اگر امام حسین راہ نہ دکھائیں، مسئلہ حل نہ کریں، اگر تمہارے پیسے ختم ہو جائیں، پھر تیری مرضی جو من میں آئے کر. اس نے کہا آسمان کے نیچے کھڑی ہوں، آپ سے وعدہ کرتی ہوں، مجھے حسین کی قسم ہے جب تک یہ پیسے ہیں میں گناہ کا سوچوں گی بھی نہیں. یہ کہتے میں چلا گیا. ایمان ہونا چاہیے انسان کو. یہ عالم کہتے ہیں تقریباً 2-3 سال کے بعد میں کربلا گیا امام حسین کی زیارت کو. ذریعہ امام حسین کی زیارت کی، بین الحرمین سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو دوڑا دوڑا میرے پیچھے آ رہا ہے. ایک جوان ہے، داڑھی واڑھی رکھی ہوئی ہے. قبلہ صاحب، جی جی جی، کہ میری بیوی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی. کہتے آگے بڑھا. ایک خاتون محجبہ، چہرے پہ پوشی لگی ہوئی، چہرہ بھی پردے سے ڈھانپا ہوا. میں نے کہا جی بولیے. کہ میں آپ کو جانتی ہوں. کون ہیں آپ؟ کہ 2-3 سال پہلے آپ نے روڈ پہ میرے ہاتھ پہ 40,000 رکھے تھے اور کہا تھا امام حسین سے وعدہ کرو، بھروسہ کرو، جب تک یہ پیسے ہیں گناہ نہیں کرو گی. کہ میں نے اپنے وعدے پہ عمل کیا، جب تک وہ پیسے تھے میں نے گناہ کا کبھی سوچا بھی نہیں. کہ جیسے یہ نیت کی کہ 40 دن تو دور ہیں، 1 ہفتے میں خدا نے میرے گھر میں رشتہ بھیجا. اسی جوان کا رشتہ ہے، اور اتنا نیک اور متدین جوان مجھے اپنی زوجہ بنایا. کہ اس دن کے بعد میرے دل میں اتنا عشق امام حسین آیا کہ اتنے سالوں کے بعد پھر امام حسین نے مجھے کربلا بلایا، اور کربلا بلایا تو میرا سامنا کس کے ساتھ ہوا؟ آپ کے ساتھ ہوا. کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حسین نے اپنا وعدہ پورا کیا. یہ مجلس عزا امام حسین ہے جو لوگوں کو گندگیوں سے نکال کر، نجاستوں سے نکال کر میدان طہارت میں لا کے سوال بھروسہ کرو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ. اس طرح کہہ رہا ہوں کسی ملک کا لیڈر اتنی ہمت نہیں رکھتا، لیکن یہ سید علی کا وجود کسی قوم کے پاس، قومیں حسرتیں کھاتی ہیں خدا ہمیں ایسے لیڈر عطا کرے. یہ بھروسہ ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ. آج جوان امام حسین کی مجلس میں آتا ہے، بھائی تھوڑا تو اللہ پہ بھروسہ کرو، تھوڑا تعلیمات اہل بیت پہ چلو، تھوڑا قوانین جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے بتایا اس پہ چلو. پھر اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کر سکتے ہو. کہ کیسے ممکن ہے کوئی محرم میں آئے اور خدا حسین کے صدقے میں اس کی جھولی کو آباد نہ کرے، جب ایک آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. فرمایا خلوص دل سے اگر مچھر کے پر کے برابر آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو جائیں خدا اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. آئیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. آج بیٹھے ہو نا، موسم بھی اچھا ہے، آپ میں سے کوئی اتنا بھوکا نہیں، کوئی اتنا پیاسا نہیں، کسی کو اتنے تماچے نہیں لگے، کسی کو اتنے تازیانے نہیں لگے، پھر بھی ہم بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں. 11 محرم کو سیدہ زینب
کتنے بچوں کو جلتے ہوئے خیموں سے نکالا، کتنی بار خیمے سے تلہ زینبیہ کی طرف دوڑیں لگائیں، لیکن 11 محرم کی رات مصلی عبادت پر آتی ہیں اور کہتی ہیں الحمدللہ، خدا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانیوں کو قبول کیا۔ کل بھی عرض کیا تھا، فرمایا کثرت سے میرے بابا حسین کو سلام کرو۔ کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ دلوں کو بین الحرمین لے جائیں، خدا سب کو توفیق دے میرے سمیت کہ یہ سلام جا کے ذریعے حسین کے سامنے ادا کریں، بین الحرمین میں پڑھیں، اور خدا ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب کریں۔ جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جسے نہیں آتا نام حسین تو ہر مومن کو آتا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی حسین وعلی اولاد حسین وعلی السلام علی الحسین وعلی علی ابن میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، کچھ زیارت ناہیا کے سلام، یہ سلام میرے نہیں امام زمانہ کے سلام ہے۔ سنو کہ مولا اپنے جد کے مصائب کیسے پڑھتے تھے۔ میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ، نام نہیں لیا اشارہ کیا، اللہ جانے یہ رخسار علی اصغر کے ہیں، اللہ جانے یہ رخسار قاسم کے ہیں۔ اشارے سے سمجھ جاؤ گے یہ کس کے رخسار ہیں۔ میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، مجھے نہیں پتا رنگ کیسے بدلتا ہے، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔
آواز ذرا صحیح کر دیں. بڑا روئے اہل بیت رخساروں کی وجہ سے. کتنی بیویاں کربلا میں موجود تھی، کسی کے رخسار کو یاد نہیں کیا، لیکن ایک 4 سالہ بچے جس کے رخساروں کو یاد کر کے مولا زار و قطار رو رہے ہیں. رخساروں کی کہانی، اس ظلم کی داستان بڑی پرانی ہے. ہر امام اس چہرے کے زخموں کی وجہ سے بڑا رویا ہے. میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہا کرتا ہوں، اگر مدینے میں ظلم نہ ہوتا کبھی کربلا میں ظلم نہ کیا جاتا. اگر مدینے میں بے ادبیاں نہ ہوتی کبھی کربلا میں بے ادبیاں نہ کی جاتے. امام حسن ایک ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں سناتا؟ کہ مولا میں سناتا ہوں، حسن وہ امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا. جب جنازہ گھر میں واپس آیا، سیدہ زینب نے کہا حسن میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، کفن کو خون سے رنگے کس نے کیا؟ مولا میں شیعوں کو سناتا ہوں، جگر کے ٹکڑے تشت میں باہر آئے. مولا میں سناتا ہوں، کسی امام کو اتنا شیعوں نے تنگ نہیں کیا جتنا زمانے کے لوگوں نے امام حسن کو تنگ کیا. مولا سارے مصائب پڑھتا ہوں. فرمایا ذاکر جی یہ میرے مصائب ہیں، پر میری اصلی مصیبت نہیں ہے. میرے شیعوں کو بتایا کرو میری اصلی مصیبت کیا ہے. کہ مولا خود بتائیے. اب امام حسن اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں. فرمایا ذاکر میری اصل مصیبت مدینے کی ایک گلی میں ہے. حسین چھوٹے تھے میں بڑا تھا، جب کسی ظالم نے میری نظروں کے سامنے میری اماں کے چہرے پہ تماچا مارا تھا. واللہ اگر مدینے میں تماچا نہ مارا جاتا کبھی کربلا میں سکینہ کے رخساروں کا رنگ نہ بدلتا. ظلم کی ابتدا مدینہ، ظلم کی انتہا کربلا. فرماتے ہیں ذاکر مجھے بعد میں پتا چلا جب اماں بابا سے بات کرتی تھی اپنے چہرے پہ چادر رکھتی تھی، کہیں علی کی نگاہ رخسار پہ نہ پڑ جائے. مولا یہ مجمع تیری غیرت پہ قربان، لیکن ہائے علی زین العابدین آنکھوں سے دیکھتے رہے بہن تماچے کھاتی رہے.
اللہ جانے امام زین العابدین پہ کیا گزری ہوگی. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ماؤں کا سایہ سروں پہ باقی رکھے. بڑا مشکل منظر ہوتا ہے جب کوئی بیٹا ماں کا جنازہ اٹھاتا ہے. بڑی مشکل گھڑی ہے جب کفن میں لپٹا ہوا ماں کا چہرہ دیکھو اور یہ سوچو یہ آخری بار اماں کا چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے. علی نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ گھر کے صحن میں رکھا. اسماء، فضا، بچوں کو کہو آخری بار اماں کا دیدار کر لے. ننے ننے بچے گھٹنوں میں سر دے کے زاروں قطار رو رہے ہیں. جیسے فضا نے کہا ماں کا دیدار کر لو، حسن دوڑے دوڑے آگے بڑھے، ماں کے رخساروں کا بوسہ لینے لگے. زینب آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے. ام کلثوم آگے بڑھی، اماں کے قدموں سے لپٹ گئے. لیکن فضا کہتی ہیں کہ 4 سالہ بچہ تھا، گھٹنے میں سر دے کے قمیص کو دانتوں میں جکڑے ہوئے. حسین کیا ماں سے خدا غافل نہیں کرو گے؟ حسین کیا اماں سے ناراض ہو؟ روکے گا اماں فضا جب تک اماں نہیں بلائیں گے میں نہیں جاؤں گا. علامہ مجلسی فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا سیدہ زہرا سے بھی برداشت نہیں ہوا. ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، زخمی ہاتھ باہر آیا، آواز آئی آجا میرے کربلا والے حسین. آجا میرے 3 دن کے پیاسے حسین. بچے دوڑے دوڑے ماں کے بدن کی طرف گئے. عرش الہی پہ کوہرام بپا ہوا. آواز آئی علی بچوں کو ماں سے جدا کرو. یہ منظر ملائکوں سے دیکھا نہیں جاتا. مولا دوڑے دوڑے آگے بڑھے، حسین کو سینے سے لگایا، زینب کو سینے سے لگایا. کبھی سر کا بوسہ، کبھی چہرے کے بوسے. میں کہوں گا اے ملائکۃ اللہ کربلا میں کہاں تھے جب ایک 4 سالہ بچہ بابا کے بدن پہ گری ہے؟ کسی نے سینے سے نہیں لگایا. یہاں شمر آگے بڑھا، بچی کو بالوں سے اٹھایا، اتنے زور سے تماچے مارے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.